السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. آج کے خطبے کا موضوع بھائی کے مقام پر تھا. یعنی اسلام میں رشتہ داری کا بہت مقام ہے اور ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہے، لیکن آج کے خطبے میں بھائی کے مقام پہ کچھ بات کی گئی، اور اس کے مقام کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں ایک بہت بہترین مثال موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی بیان کی گئی کہ کس طرح ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ احسان میں، یعنی نیکی میں جتنا اس سے ہو سکے اتنا وہ کریں. اور جس طرح کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ کسی کے یہاں مہمان تھی، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو آپس میں یہ بولتے سنا. ایک شخص دوسروں سے سوال کر رہا تھا کہ کون سا بھائی ایسا ہے جس نے اپنے بھائی کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کیا ہو، یعنی کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ کس بھائی نے اپنے بھائی کے ساتھ سب سے زیادہ احسان کیا ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتہ اس کا جواب کیا ہے. اس شخص نے کہا کہ میں اس کا جواب جانتا ہوں. حضرت عائشہ کہنے لگی یہ تو اتنے پختگی سے کہہ رہا ہے کہ واقعی میں اسے پتہ ہو کہ کون سا بھائی اپنے بھائی کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. پھر جب اس نے جواب دیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعی میں اسے جواب پتہ ہے اور اس کا جواب بالکل صحیح ہے. اس شخص نے کہا کہ سب سے زیادہ فائدہ مند بھائی موسیٰ علیہ السلام تھے، جبکہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی کہ اللہ رب العزت میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید پہ مختلف مقامات پہ کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ ہم نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کا بھائی نبی، یعنی ان کے بھائی کو نبی بنایا ان کی اپنی دعا کی وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے بھائی کے حق میں، تو اللہ رب العزت نے انہیں نبی بنانے کا شرف عطا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں مذکور ہے. ایک مقام پہ جب اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے بہت ساری دعائیں کی. اس میں سے کچھ دعائیں یہ بھی تھی خاص اپنے بھائی کے لیے وَجَعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ اللہ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک معین، میرا ایک مددگار بنا دے میرے گھر والوں میں سے. ہارون اخی، مفسرین کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کا ذکر کیا، یعنی گھر والوں کے ساتھ نیکی کا، صلہ رحمی کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد خاص طور پر اپنے بھائی کا ذکر کیا گیا تاکہ میرا بھائی میرا مددگار ہو. ہارون اخی، میرا بھائی جو ہے ہارون وہ میرا مددگار ہو. تو یہ ان کا بہت بڑا احسان اپنے بھائی کے اوپر تھا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہے. اللہ رب العزت نے ان کی دعا، ان کا قصہ اس لیے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو جتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، جتنی نیکی، جتنا بھی صلہ رحم اس کے ساتھ کر سکتا ہے، اس سے چاہیے کہ کرے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہاں تک دعا کر لی کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے، جس طرح اللہ رب العزت مجھے نبی بنایا گیا، جس طرح مجھے رسول بنایا گیا ہے. اور اس کے آگے بھی دعا کی کہ میرے بھائی کو نبی بنانے کے ساتھ ساتھ اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، کہ اس کے ذریعے، میرے بھائی کے ذریعے میری کمر کو اور زیادہ مضبوط کر دے اور میرے معاملے میں اس کو میرے ساتھ شریک بنا دے. تو ایک بھائیوں کا معاملہ اسی طرح آپس میں ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، کمر بستہ کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جب ان کی دعا قبول فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائی، تو اللہ رب العزت نے یہ بتایا سنشد عضدک بأخیک، کہ ہم آپ کے بازو کو آپ کے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے. تو بھائیوں کا رشتہ اسلام میں بہت ہی مضبوط ہے اور بہت ہی پختہ ہے، اس لیے اس رشتے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس لیے خطیب نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی، ترغیب بھی دلائی کہ بھائیوں کا رشتہ بہت مہم ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بھائی آپس میں ناراض ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اپنے بھائی کو جتنا فائدہ پہنچا سکے اتنا نہ پہنچائیں. اور قرآن کے اس قصے کو یاد کریں کہ جہاں پہ بھائی نے اپنے بھائی کے لیے جتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا اتنا فائدہ اس کو پہنچانے کی کوشش کی.
اسی طرح احادیث میں بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ آدمی نیکی کرے، اور ان میں سب سے پہلے بالاولیٰ ان کے ساتھ نیکی کرے جو اس کے زیادہ قریب ہیں، اپنے قریب والے رشتہ داروں سے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں، صلہ رحمی کروں، تو آپ ہمیشہ ماں کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ ماں بالاولیٰ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا جائے، صلہ رحمی سب سے زیادہ ماں کے ساتھ کی جائے۔ اس کے بعد آپ باپ کا ذکر کرتے، پھر ایک حدیث میں آپ نے بہن کا ذکر کیا، پھر بھائی کا ذکر کیا، پھر آپ نے فرمایا اسی طرح جو تمہارے قریب ہیں وہ تمہاری نیکی کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی والدین کے بعد جو رشتہ دار تمہارے زیادہ قریب ہیں تمہاری نیکی کے وہ زیادہ حقدار ہے۔ تو ان سے نیکی کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان سے نیکی صرف اتنے تک شمار نہیں ہے کہ آدمی جب ان سے ملے تو ان سے اچھے سے بات کرے، بلکہ مختلف مقامات پر ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہے، ان کا ان کی خیر خیریت لے، حال احوال ان سے پوچھیں، ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھیں، ان کے بچوں کے بارے میں پوچھیں، ان کی کوئی حاجات ہیں ان کے بارے میں پوچھیں، اگر کسی طرح اپنے بھائی کے کام آ سکتا ہے، کوئی مشکل پریشانی ہے تو اس میں ان کے کام آئے۔ الغرض جس طرح ہو سکتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کریں اور ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا صحابہ سے کہ کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو، یعنی کیا تم جنت کو پسند کرتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے جواب دیا بے شک اللہ کے رسول جنت کو پسند کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کو پسند کرتے ہو تو اپنے بھائی کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یعنی بھائی کا لفظ یہاں پہ تو عام ہے، یعنی تمام مسلمان بھائی اس سے مقصود آتے ہیں، لیکن جو اپنے رشتہ دار بھائی ہیں ان کا مقام اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ رشتہ داروں سے نیکی کرنے میں ایک صلہ رحمی بھی ہے اور ایک نیکی کا پہلو بھی ہے۔ دوسروں سے نیکی تو صرف نیکی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آدمی صلہ رحمی بھی کرتا ہے جس کا ثواب دگنا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر 6 حقوق ہیں۔ یعنی یہ 6 حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں، لیکن یہ صرف یہاں تک منحصر نہیں ہے، لیکن یہ ایسے حق ہیں جو کہ ان کے پر لازم ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ایک مسلمان بھائی کو دوسرے مسلمان سے، یا رشتہ دار ہیں آپس میں، ان کے کوئی بھی حقوق ہیں انہیں چاہیے کہ ادا کریں، لیکن خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی ان کو منحصر خاص طور پہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کہہ۔ یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے بھائی کے اوپر حق ہے۔ حق سے مراد یہاں پہ واجب ہے، لازم ہے اس کے اوپر کہ جب آپس میں ملاقات کریں تو آپس میں سلام دعا کریں۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، کہ جب تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ بہانے بنا کے دعوت کو ٹال دینا یا پھر اور کسی وجہ سے، عام طور پہ ایک بھائی اگر تھوڑا اونچے سٹیٹس کا ہے، دوسرا بھائی ویسا نہیں ہے، تو پھر بہانے بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ملاقات نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق قرار دیا ہے کہ اگر تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اگر تمہارا بھائی تم سے کسی معاملے میں نصیحت مانگے، تم سے کسی چیز میں خیر خواہی مانگے، مشورہ کرے، تو اسے اچھا مشورہ دو، خیر خواہی کا مشورہ دو۔ اپنے دلوں میں آپس میں حسد نہ رکھو کہ میں اسے ایک ایسی بات بتاؤں کہ یہ سوچے گا کہ میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہیں اور پہ میں اس کو گھما دوں گا، جس طرح بہت سارے بدقسمت لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے۔ کوئی ان سے مشورہ مانگتا ہے تو اپنے دل کی حسد اسی وقت وہ باہر نکالتے ہیں اور کوئی الٹا سیدھا مشورہ انہیں دے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ، جب تم سے نصیحت مانگے تو اسے بہترین مشورہ دو، اپنے علم کے مطابق اور اپنے ایکسپیرینس کے مطابق جو تمہاری سب سے بہترین رائے ہے اپنے بھائی کو دو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تمہارا بھائی اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور یہ بہت ہی مہم ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں کہ جب ان کا بھائی بیمار ہو، انہیں یہ خبر پہنچ بھی جاتی ہے، لیکن اپنے بیزی اسکیجول میں سے اگر وہ مشغول نہیں بھی ہو تب بھی اس ٹائم اور زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حق قرار دیا ہے کہ اگر بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو،
وَإِذَا مَاتَ فَاتْبِعْهُ، اور اگر تمہارے بھائی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، جنازے کی نماز پڑھو، جنازے کی اتباع بھی کرو، یعنی جنازہ گاہ تک جاؤ، کیونکہ صرف نماز پڑھنے کا ایک اجر ہے، اور اگر جنازے کے ساتھ جایا جائے جب تک کہ اسے دفن کر دیا جائے اس کا دگنا اجر ہے، اور دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا یہ بھی مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے کہ اس کے لیے دعا بھی کرے ثابت قدمی کی۔ اور چھٹا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب تمہارا بھائی اگر چھینک مار دے اور چھینک مارنے کے بعد وہ الحمدللہ کہے تو پھر تم اس کے اوپر اس کے لیے سیدھی راہ پہ رہنے کی دعا کرو، یعنی اسے یرحمک اللہ بولو، یہ بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ لیکن یہاں پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک مارنے کے بعد وہ اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی حمد بیان کریں، الحمدللہ کہے۔ تو اگر یہ کہے اور تم اسے سن لو تب اس کے جواب میں اسے یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص چھینکتا ہے اور وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو اسے یہ جواب دینا یہ شریعت میں نہیں ہے، اسے یہ جواب دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس سے الحمدللہ نہیں سنا۔ تو یہ تمام حقوق ہیں، اور ان حقوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس حدیث پر جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے حقوق اگر اپنے بھائیوں پر ہیں تو ان کو ادا کرنا لازم ہے، تاکہ اس رشتے کو مضبوط آپس میں بنائے رکھیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، ہمارے اسلاف سے نقل کی جاتی ہیں، جیسے ایک بہت ہی معروف سلف کی ہستی حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ بہت ہی مشہور عالم دین ہیں، یعنی دین کے جتنے بھی فنون ہیں، یعنی علم ہو یا زہد ہو، تقوی ہو، ہر چیز میں ان کا نام لیا جاتا ہے، بہت ہی زبردست عالم دین تھے۔ ان سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ کون سی نعمت انسان کے لیے سب سے بہترین ہو سکتی ہے، یعنی جو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں ان میں سے سب سے بہترین چیز اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ انہوں نے جواب دیا کہ غزیرۃ عقل، کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت نے اگر اچھی عقل دی ہے، سمجھ دیا ہے، جس سے وہ دین کے فہم کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ اچھی اور صحیح سلامت عقل اس کے لیے بہت بڑی نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ سوال کیا کہ اگر یہ چیز اس کو ناپ ملے، یعنی ایسی عقل اس کے پاس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن ادب، کہ اگر اس کا ادب بہت اچھا ہے، اخلاق بہت اچھا ہے، تو یہ بھی اللہ عزت کی طرف سے اس کے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اگر یہ چیز اس شخص کے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا ایسا بھائی ہو، سگا بھائی ہو، جس سے وہ مشورہ کر سکے، یعنی اگر کسی کو کوئی ایسا بھائی مل جاتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں یا کسی بھی معاملات میں وہ اس سے مشورہ کر سکتا ہے، تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق یہ اللہ اور عزت کی بہت بڑی نعمت اس شخص کے پاس ہے۔ تو اس نعمت کو ایک غنیمت سمجھیں، اپنے بھائیوں سے جوڑ کے رکھیں اور ان سے مشورہ بھی کیا کریں، کیونکہ جیسے رشتہ دار آپ سے پیار محبت رکھتے ہیں اور آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، باہر کے لوگ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر بھائیوں میں چھوٹا یا بڑا ہے تو ان کے بارے میں بھی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید آتی ہے۔ اگر چھوٹا بھائی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بڑے کی عزت کرے، اگر بڑا بھائی ہے تو اسے چاہیے کہ چھوٹے کے ساتھ پیار محبت سے شفقت سے پیش آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ اگر بڑا بھائی ہے تو اس کے رشتے کے حساب سے اسے چاہیے کہ اپنے چھوٹے پہ رحم کرے، پیار محبت کا معاملہ کرے، اور اگر چھوٹا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کی توقیر کرے، اپنے بھائی سے عزت کے معاملے سے پیش آئے۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں احادیث میں بھی آتی ہیں، جس طرح ایک مقام پر ایک صحیح حدیث میں وارد آتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کوئی معاملہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا تھا، تو ان میں سے دو بھائی تھے، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان میں سے چھوٹے بھائی نے بولنے کی کوشش کی، وہ چاہ رہا تھا کہ معاملہ میں فوراً آپ کو بتا دوں، تو آپ نے فرمایا کبر، جو تم میں سے بڑا ہے وہ بات کرے پہلے۔ یہ بھی بڑے بھائی کی توقیر میں سے ہے کہ اگر کسی مجلس میں ہوں تو پہلے بڑے بھائی کو موقع ملے کہ وہ بات کرے، تو یہ بھی اس کی توقیر میں سے ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث میں ہے کہ جب انسان خرچ کرتا ہے، مال وغیرہ خرچ کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ
ان لوگوں سے شروع کرے جو اس کے سب سے قریب ہیں، سب سے قریبی رشتہ دار جو ہیں صدقہ خیرات میں یا پھر زکوٰۃ، اگر وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے، عام طور پہ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی غریب وغیرہ نہیں مل رہا، حالانکہ ان کے اپنے خاندان میں ہی مستحق لوگ ہوتے ہیں، اپنے رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، اپنے بھائی فقیر ہوتے ہیں، اور انہیں یہ زکوٰۃ کا مال وہ نہیں دے رہا ہوتا۔ اس سے چاہیے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈیں، جس طرح حدیث آپ نے خطبے میں سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ کسی مسکین پر صدقہ کرنا صرف صدقے کا ثواب ہے، صرف ایک سنگل ثواب ہے، اور صدقۃ علی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلہ، لیکن اگر صدقہ کسی رشتہ دار پہ کیا جائے تو اس کا دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اجر ہے اور صلہ رحمی کا بھی، کہ اپنے رشتہ داروں سے اس نے نبھا کے رکھا اس کا بھی اجر ہے۔ تو آپ سنگل ثواب کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ آدمی عام طور پہ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم نے نکالی ہے لیکن ہمیں کوئی بھی غریب نہیں نظر آ رہا، حالانکہ ان کے اپنے خاندان میں مستحق لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، تو پہلے حق انہی کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدا بمن تعول، اگر تمہیں خرچہ کرنا ہے یعنی صدقہ خیرات کرنی یا پھر اور کوئی زکوٰۃ وغیرہ خرچہ کرنا ہے تو پھر اس سے شروع کرو جو تم سے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ نزدیک ہیں۔ زکوٰۃ کا مال آپ ان لوگوں پر خرچہ نہیں کر سکتے جن کا خرچہ آپ کے اوپر لازم ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کے والدین ہیں، آپ کا جن خرچہ ان کے اوپر لازم ہے، آپ ان کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دے سکتے، لیکن آپ کے بھائی وغیرہ ہیں یا بہنیں ہیں جو مختلف آپ سے رہتے ہیں، آپ عام طور پر ان کا خرچہ نہیں دیتے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، اگر زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہو، تحفے تحائف کی ضرورت ہے، عام صدقے کی ضرورت ہے، تو چاہیے کہ انہیں دیں، انہیں یہ چیزیں دیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفے دینے سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے۔ اسی طرح اور ایک بہت ہی مہم چیز بھائیوں میں یہ ہے کہ آپس میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی جائے، خاص طور پہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے دین کی ثابت قدمی کے لیے، مختلف چیزوں کے اللہ سے مغفرت کے لیے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دعا کی تو اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کو بھی شمار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، قال رب اغفر لی ولی اخی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ دیں، اور ہمیں اپنی رحمت میں ڈال دیں، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو جب دعا کرے صرف دعا اپنے لیے نہ کرے بلکہ اپنے بھائی کے لیے بھی کیا کرے، اور جتنا ہو سکے اپنے بھائی کو بھی دعا میں شامل کرے، کیونکہ اس کا فائدہ صرف اس کے بھائی کو نہیں بلکہ واپس اس کو بھی پہنچے گا۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر غیبہ مستجاب، او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان بھائی اگر اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی لا علمی میں، یعنی اس شخص کو نہیں پتا کہ یہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی لا علمی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ عند رأسہ ملک موکل، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ نے تعینات کیا ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا کرتا ہے قال الملک آمین ولک بمثل، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ آمین، جو تو نے دعا کی ہے اللہ اس کو قبول کرے، عطا فرمائے تیرے بھائی کے لیے جو تو نے دعا کی ہے، ولک بمثل، اور تجھے بھی اسی طرح عطا فرمائے۔ تو کتنا فائدہ ہے اپنے بھائی کے لیے اس کی لا علمی میں دعا کرنا۔ لا علمی سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا کوئی بھی ریاکاری کا شعبہ بیچ میں نہ آئے کہ فلاں کو پتہ چل جائے کہ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں تو دعا کے اخلاص میں کچھ کمی ہو جائے۔ اس کی لا علمی میں جب بھی وقت ہو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ میرے بھائی کو ثابت قدمی عطا فرمائے، تو فرشتہ اس کی دعا پر آمین بھی بولتا ہے اور اس شخص کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ تجھے بھی اسی طرح حاصل ہو۔ تو بھائیوں کا رشتہ بہت ہی مہم ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ذکر کیا گیا اس میں بہت عبرت ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی، جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ عزت نے مجھے اتنا زیادہ شرف و عنایت عطا فرمایا اور اتنا بڑا کام عطا فرمایا ہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کی، اپنے گھر والوں کے لیے پہلے دعا کی اور گھر والوں میں سے خاص اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اور اتنی عظیم الشان دعا کی کہ تاریخ میں یہی آتا ہے کہ یہ بھائی آپس میں سب سے بڑی نیکی کرنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو ان سے عبرت لینا چاہیے، اپنے بھائی کو جتنا فائدہ پہنچا سکے انسان کو چاہیے کہ اتنا فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔